اللہ کا قرآن کہہ رہا والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ سمجھ لیا میں نے ایمان والے کو دھوکہ دے دیا، مومن کبھی دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ مومن ہو اور میری تائید، میری مدد تیرے ساتھ ہٹ جائے؟ میری مدد تو اس وقت تیرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب ایمان تیرے اندر سے نکل جاتا ہے۔ میری مدد کے لیے ایمان شرط ہے، کپڑا شرط نہیں ہے، کاٹن شرط نہیں ہے، بوس کی شرط نہیں ہے، اونچا مکان شرط نہیں ہے، اونچی دکان شرط نہیں ہے، اعلیٰ عہدہ شرط نہیں ہے، اعلیٰ خاندان شرط نہیں ہے۔ دیکھ میری مدد کب آئی؟ بدر میں 313 کھڑے تھے، سواری کی قلت تھی، طعام کی قلت تھی، حتیٰ میں پیر میں جوتا نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایمان ایسے چمک رہا تھا جیسے زمین والوں کے لیے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سردار بھیج دیا تھا۔ میں نے مکے کے کافروں کو، اپنی توحید میں دراڑے ڈالنے والوں کو، اپنے نبی کے دشمنوں کو میں نے کیسے لوہے کے چھنے چبوائے۔ اللہ غنی، آج کی آسیہ ملعونہ میرے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے؟ چاہوں تو ایک جھٹکے کے اندر نیست و نبود کر کے رکھ دوں۔ مومنوں میں تو تمہارے ایمان کو پرکھ رہا ہوں۔ تمہارے لیے مال و متاع عزیز ہے کہ آمنہ کا لال تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھانسی دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے، قانون کے اندر ترمیم کرنا تیری اختیار میں نہیں ہے، نظر ثانی کرنا تیری اختیار میں نہیں، روزہ رکھنا تو تیرے اختیار میں تھا، آنسو بہانا تیرے اختیار میں تھا، ایک وقت کی روٹی چھوڑ دینا تیرے اختیار میں تھا، تنہائی میں جا کے بیٹھ جانا تیرے اختیار میں تھا۔ آج 5 دن ہو گئے فیصلے کو آئے ہوئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے شرم نہ آئی؟ زہرا کی چادر تڑپ گئی، صدیق روزے میں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا، عمر کے کلیجے پہ باہر آ گیا۔ او مومن، تیرے ایک وقت کے کھانے میں فرق نہ آئی۔ رب کریم کہتا ہے میں کیسے مان جاؤں کہ تو ایمان والا ہے؟ نماز پڑھنا تو اپنے اختیار میں تھا، ذکر اذکار کرنا تو اپنے اختیار میں تھا۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، تم نے علماء کرام پر تنقید کی انگلیاں اٹھائیں؟ عشق رسول کا تقاضا یہ تھا غازی لمڈیل کی طرح میدان میں آ جاتے، اور چلو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کس کس نے بیٹھ کر کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھا ہے؟ والذین آمنوا، دھوکہ دینے والے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، والذین آمنوا، میں نے ڈنڈی ماری، اللہ ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، میرے جھوٹ سے خدا معاذ اللہ دھوکہ کھا گیا، ایمان والے دھوکہ کھا گئے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہ تو نے خدا کو دھوکہ دیا، نہ تو نے ایمان والوں کو دھوکہ دیا، نہ میری مخلوق کو دھوکہ دیا، بلکہ تجھے تیرے دھوکے نے ایسا پھنسایا، موت کا جھٹکا آ گیا، آگ کے انگاروں کا بستر تیار کیا، تجھے خبر کوئی نہیں۔ کسی کا مال قبر میں ساتھ نہیں جاوے گا، کسی کی اولاد قبر میں ساتھ نہیں جاوے گی، کسی کی نعرے بازی قبر میں ساتھ نہیں جاوے گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت قبر میں جائے گا۔ 2 چیزیں قبر میں کام آئیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ میرے عزیزو، جھولی خالی ہے، اندر سینہ خالی ہے، مکان خالی ہے، اولاد کا دامن خالی ہے، آج مال کی کمی
کمی کوئی نہیں، اولاد کی کمی کوئی نہیں، آج میرے عزیزو عزت شہرت کی کمی کوئی نہیں۔ آج اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، رسول پاک کی محبت ہماری جھولی سے لٹ گئی ہے۔ اس امت کا والی وارث کوئی نہیں ہے، امت یتیم ہو گئی۔ جو اٹھتا ہے اقتدار کی خاطر اس امت کا سودا کر دیتا ہے، اس امت کی جھولی میں جو ایمان ہے اس کا سودا کر دیتا ہے، اس کے رسالت کا سودا کر دیتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے نفرت کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر کی سیرت سے نفرت کر رہے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ اکبر، ہمیں ایمان والا کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہاں سے لاؤں مو ایمان؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، دشمن پیچھے لگ گیا، صبح سے لے کر شام تک گھوڑے پر بھاگ رہے ہیں، گھوڑے کو بھگا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، شام ہو گئی، گھوڑا تھک گیا، دشمنوں کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، نبی کے غلام نے ایڑ لگائی، کھینچا، رسی کھینچی، لگام کھینچی، لیکن گھوڑا کھڑا نہ ہوا۔ سمجھ گئے کہ گھوڑا میرا تھک چکا ہے، سواری سے نیچے اترے، اپنے گھوڑے کا کان مروڑا اور اس کے کان میں کہنے لگے، اگر تو اٹھ کے چلا کوئی نہیں اور میں نبی کے غلام کو دشمنوں میں تو نے پھنسا دیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں آقا نامدار سے جب ملوں گا میں تیری شکایت کروں گا۔ اتنا سننا تھا، گھوڑا اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، چھلانگ لگائی، دشمنوں سے اوپر چھلانگ لگائی، پار دشمنوں سے ہو کر ایک جگہ جا کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ 1400 سال پہلے او لوگوں، ایک گھوڑے کو غیرت آ گئی، کلمہ پڑھنے والے کو آج تک غیرت نہیں آئی ہے۔ کوئی تو ایسا عمل تیری میری جھولی میں ہو، کوئی تو ایسا کام تیری میری جھولی میں ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ سکو کہ اللہ کریم، میں بھی تیرے نبی کا امتی ہوں۔ 9 سال پہلے آسیہ ملعونہ نے گستاخی کی، اللہ اکبر، پورا پاکستان سزا دینے کے در پہ ہے، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہے، عرب کے اندر بھی دعا ہو رہی ہے، ایشیا کی ممالک میں دعا ہو رہی ہے، چنیوٹ کی مساجد میں بھی دعا ہوئی ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی ریلیاں نکلی ہیں، مرد آباد کے نعرے لگے ہیں، آسیہ ملعونہ کو پھانسی دینے کے نعرے لگے۔ اس نے کیا کیا؟ اماں خدیجہ کی شان میں گستاخی کی، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت والی چادر پہ انگلی اٹھائی، اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی، 9 سال ہو گئے، مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھیں، 24 گھنٹے میں کون سا وقت ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہم نہیں کر رہے، ہم پھر بھی اپنے آپ کو زندہ باد کہلا رہے ہیں۔ کل جمعۃ المبارک کا دل تھا، ایمانداری سے بتلاؤ، یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، کیا میرے نبی نے اعلان نہیں فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی؟ جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ میرا کوئی نہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے 75% امت کے طبقے نے اپنے چہرے سے داڑھیوں کو مونڈ دیا۔ حضور فرما رہے جس نے میری سنت سے نفرت کی اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، مرد آباد کہلائی۔ جمعۃ المبارک کے دن تم نے سنت اجاڑ دی، تم پھر بھی زندہ باد کہلوا رہے ہو۔